ایجنڈا ہے اس پہ تفصیلاً ہم نے بات کی اور بہت سے چینلز نے اس کو لائیو کور بھی کیا. اس وقت ہم نے موجودہ صورتحال جو تھی ہیلتھ کی، چونکہ ہم نے اس وقت آج سے 8 مہینے پہلے جب میں نے چارج سنبھالا ایز اے وزیر صحت، اب اس کے بعد ہمارے مختلف سیشنز ہوئے ڈی ایچ اوز کے ساتھ، ایم ایس ایس کے ساتھ، لیڈرشپ کانفرنس ہوئی. پھر ہم نے تمام جتنے بھی ہیلتھ میں پارٹنر آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایکسٹینسو سیشن ہوا. آج کے اس سیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج ہم آپ کو ہیلتھ میں جو ریفارمز موجودہ حکومت کر رہی ہے، جو ریفارم ایجنڈا ہے، اس میں چونکہ عمل درآمد ہو چکا ہے، اور پچھلے 8 مہینے میں ہم نے ہیلتھ پہ جو کام کیا ہے اس کے بارے میں آج پریس کانفرنس سے زیادہ ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ سیکرٹری ہیلتھ بریف کریں گے. آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بریفنگ ہوگی، آپ کو سننا ہوگا، کیونکہ آپ ہی اوپینین بناتے ہو، آپ ہی جو ہے پورے بلوچستان کو بتاتے ہو، چاہے وہ جس بھی حوالے سے ہو. تو ہم نے یہ لازمی سمجھا کہ آپ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں ان سب کو ہم ہیلتھ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں کہ ویئر ہیلتھ ایگزسٹ بیفور، اور ہم کیا چاہ رہے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، ایشوز کیا ہے، اور ہیلتھ بلوچستان میں کیسے ٹھیک ہوگا. اس کے بعد پھر کوسچن آنسر کا ایک سیشن ہوگا جس میں آپ جو ہے سوال پوچھیں گے ہیلتھ کے حوالے سے، اور ہم جو ہے ہماری ٹیم جو ہیلتھ کی ٹیم ہے وہ اس کا جواب دے گی. اوور ٹو سیکرٹری ہیلتھ. شکریہ سر. جو ہم پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں آپ تمام معزز صحافی حضرات کو، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ہیلتھ کے اندر ایشوز کیا ہیں، یہ گورنمنٹ ان ایشوز کو کیسے پرسیو کر رہی ہے، اور اس کے اوپر اس کا لاعمل کیا ہے کہ آگے ہم نے کس طرف جانا ہے اور اب تک کے اقدامات کیا ہیں. تو ہم یہ پریزنٹیشن ایک سوال سے شروع کر رہے ہیں. وہ سوال پہ آنے سے پہلے مجھے ایک چھوٹی سی تمہید باندھنی ہے اس سوال کے لیے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ سوال کیا ہے اور یہ سوال ہمیں کیا کہتا ہے ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں، اور یہاں سے اگر ہم اس سوال پہ متفق ہوتے ہیں تو جانا کہاں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور اس کے انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں تو سچویشن آپ کو پتہ ہے بہت پیتھیٹک ہے. وہ اگر پاورٹی انڈیکیٹرز ہوں، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈائسز ہوں، یا کوئی اور سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہوں، اس میں بلوچستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ اچھی صورتحال نہیں ہے اور چیلنجز کا سامنا ہے. اور جب ہم اسپیسیفکلی ہیلتھ پہ آتے ہیں تو ہیلتھ پہ ہمیں مزید صورتحال خراب ملتی ہے. وہ اگر مورٹیلٹی ریشوز ہوں، ماؤں اور بچوں کی اموات کا سلسلہ ہو، یا نیوٹریشن کے ایشوز ہوں، یا بیماریوں کے کمیونیکیبل نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے ایشوز ہوں، یا کوئی اور فگرز ہوں جس میں ہیپاٹائٹس بی، سی اور باقی چیزیں آتی ہیں، تو یہ بھی قابل رشک صورتحال نہیں ہے جس کو فوری توجہ چاہیے اور یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا، دوسری صورتحال جس کو ہم پی ایچ سی کوریج کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کوریج بلوچستان میں ہے کتنی. یہ آپ کے علم میں ہو کہ اگر پوری پرائمری ہیلتھ کوریج اگر ہم یہ کہیں کہ آئیڈیلی کام بھی کر رہا ہے تو وہ مشکل سے 20% جیوگرافیکل کوریج ہے اس کا، اور اگر ہم آبادی کے تناسب سے بات کریں تو وہ 50% سے زیادہ نہیں ہے. تو 80% علاقے میں بلوچستان کی ہیلتھ کوریج سرے سے ہے ہی نہیں. اب اس کو کیسے ایڈریس کرنا پڑے گا؟ اگر آپ بی ایچ یوز بنانے پہ آتے ہیں تو وہ 35-40 ارب تو صرف بی ایچ یو بنانے پہ لگ جائیں گے، 20-30 ارب اس کا سالانہ خرچہ آئے گا، تو اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے؟ تیسری بات وہ فنکشنالٹیز کی ہے. یعنی اگر بی ایچ یو کی بات کریں یا سی ڈیز کی بات کریں، وہ آپٹیمل لیول پہ تو ہے ہی نہیں، انڈر یوٹیلائزڈ ہے. ایک ڈسپنسر صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ کچھ میڈیسن آتی ہیں ان کے پاس، وہ بانٹ دیتے ہیں. اچھا، اگر ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹل کی بھی بات کر لیں، سول ہاسپٹل ہو یا بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل ہو، وہ بھی انڈر یوٹیلائزڈ ہے. یہ سینٹر آف ایکسیلنس کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے تھے. اس میں مائنر سے مائنر یہ اپینڈیکٹومیز ہو رہی ہیں یا ٹرانسلائٹس کے آپریشنز ہو رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ادروائز ڈی ایچ کیو یا آر ایچ سی لیول پہ ہونی چاہیے تھی، تو یہ بھی انڈر یوٹیلائزڈ ہیں، آپٹیمل لیول پہ ہیں نہیں. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ہیومن ریسورس پہ آتے ہیں، پہلے تو ہیومن ریسورس کی سخت یا اشد ضرورت ہے.
ڈاکٹروں کی ریشو اگر ہم دیکھیں تو 1000 پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، بلوچستان میں 3000 پہ بھی ایک ڈاکٹر